अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। लाइफ स्किल चैनल पे आज आपके साथ आपके साइन के बारे में यानी सुमला के बारे में आज गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। ज़रूरी तो नहीं कि आपका ही हो, आपके किसी जानने वाले का भी हो जिसे आप प्यार करते हैं, या शायद जिससे आप शाकी हों उसका भी हो सकता है। क्योंकि जब मैं सुमला की बात करता हूँ, वर्गों की बात करता हूँ, तो शाकी भी आप हो ही सकते हैं। क्यों? इसके बारे में थोड़ा सा आगे बात करेंगे। पहले मैं मुख्तसरन आपको बताता चलूँ कि ये साइन क्या है। इस साइन के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसका जो साइन है, निशान है, जो हर ज़ोडिकल साइन का एक निशान होता है, उसमें एक हिंदी में कन्या कहते हैं, खातून कंवारी जिसके हाथ में गंदम का खोशा वो लिए बैठी होती है। ये एक तो हया, शर्म और उसी के साथ साथ प्रोडक्टिविटी की निशानी है, ग्रोथ की निशानी है। ये साइन इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। 24 अगस्त से 23 सितंबर तक का इसका वक्त होता है। और ये मौसमों के हवाले से जब हम देखते हैं तो ये तब्दीलियों का वक्त है, यानी जहाँ मौसम गर्मा ख़त्म होता है और मौसम सरमा शुरू होता है। एक शिद्दत का मौसम होता है, गर्मी, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सर्दी का आता है। इसी तरह इस मजाज के लोगों में, इस साइन के लोगों में भी आपको ये दोनों रवैये मिलेंगे, यानी एक्सट्रीम मिलेगी शिद्दत की। कहीं हाइपर हैं, एक्टिव है, एनर्जेटिक हैं, लाइवली हैं, और दूसरी तरफ ठंडे, कोल्ड, बेहिस, और ऐसे जैसे उनके गिर्द कुछ भी हो रहा है तो वो रोबोट है, उन्हें असर ही नहीं किसी चीज़ का। तो ये मुख्तसरन सा एक थोड़ा सा मैं बताता चलूँ। ये है साइन, रूलिंग प्लेनेट मरकरी, और ये दो साइन ऐसे हैं जिनका रूलिंग प्लेनेट मरकरी होता है, जेमिनी और आप यानी कि वर्गो, सुमला, आपका भी यही साइन होता है। नंबर जब हम इसका देखते हैं तो नंबर 5 आपका रूलिंग नंबर होता है। और जिस्म के बारे में मैं इब्तदाई बताता चलूँ, क्योंकि ये वो साइन है जिसके सबसे ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, और हेल्थ इश्यूज़ में सबसे अहम चीज़ जो होती है सेहत से मुतालिक होती है, वो मैदे से मुतालिक होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम। क्योंकि अगर आपका खाने पीने का सिस्टम ठीक है, मैदा ठीक है, आपकी सोच ठीक है, आपकी आंखें ठीक हैं, आपका रात का जागना ठीक है, आपका उठना ठीक है, अदरवाइज़ ये है कि आपको 100 तरह के मसाइल रहते हैं, गुस्सा जल्दी आएगा, हाइपर हो गए। क्योंकि एक बड़ा अहम साइन इस साइन के साथ मंसूब है, जो मैंने अपने ज़ाती तजर्बे की बिना पे हज़ारों लोगों के बाद मिलने की देखा, और वो है एसिडिटी, यानी मैदे की जलन। ये इसका प्रॉब्लम होता है। उसकी वजह मैं थोड़ी सी बताता चलूँ क्यों होता है। बहुत ज़्यादा चूज़ी, सिलेक्टिव, यानी परफेक्शनिस्ट साइन है। हर चीज़ के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा उसकी तफसील में जाना, उस चीज़ को मुकम्मल करने की ख्वाहिश रखना, और ये चाहना कि जो मैं काम करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ ये इतना परफेक्ट हो कि बस दुनिया देखे तो वाह वाह हो जाए। सेल्फ सेटिस्फेक्शन सबसे बड़ा फैक्टर है, और कभी कभी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के चक्कर में ज़िंदगी का बेहतरीन वक्त खो देते हैं। एक और मज़े की चीज़ आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, आपको यकीनन अच्छी लगेगी, क्योंकि ज़ाहिर है इस सब्जेक्ट के बारे में आप जान रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो आपको ये भी कभी कभी ख्याल आता है कि जो इस बारे में बात कर रहे हैं उसका अपना साइन क्या है। तो मैं भी आपका हिस्सा हूँ, आपके क्लब का मेंबर हूँ, मैं वर्गो हूँ, मैं इसलिए आपसे ये बात कर रहा हूँ। और आज यानी इस मौजू पे बात करने का मतलब यही है कि अपने बारे में बात करना। जैसे कहते हैं ना कि गाहे गाहे इसे पढ़ा कीजिए, दिल से बेहतर कोई किताब नहीं। तो मैं आपको यूँ बताऊँ कि मैं आज आपको अपनी कहानी सुना रहा हूँ, यानी आप फ़र्क नहीं है मुझसे, मैं और आप एक हैं। इसलिए मुझे यूँ लग रहा है कि मैं आपसे मुखातिब नहीं, अपने आप से मुखातिब हूँ, अपने आप के बारे में बता रहा हूँ। और ये सारी चीज़ें मेरी ज़ात के अंदर भी थी। और लाइफ स्किल में मज़े की बात आज आपके साथ शेयर करूँ, जो बताना चाह रहा हूँ वो यही है। लाइफ स्किल का मतलब महज सोशल मीडिया पे बैठ के आपके वक्त का ज़या नहीं है। हज़ारों चैनल देखते हैं, हज़ारों चीज़ें आपकी नज़र से गुजरी। वाकई इसका मतलब इसके नाम के साथ है कि लाइफ, आपकी ज़िंदगी, उसके अंदर कुछ बेहतरी पैदा हो, कुछ स्किल ऐड हो, कोई प्रोडक्टिव चीज़ आपके लिए हो। और मुझे इसीलिए इसके साथ एक अटैचमेंट, एक उनसियत हुई। जब मैंने इसके बारे में सुना तो मैंने कहा ज़बरदस्त, मैं यकीनन इसके ज़रिए आपके साथ मुखातिब हूँगा और आपकी ज़िंदगियों में कुछ बेहतर करने की कोशिश करूँगा, जैसा कि मैंने अपने लिए की। मुझे ये है कि यकीन कीजिए कि जब तक मैं इस सब्जेक्ट से मुतारिफ नहीं था तो मेरी ज़िंदगी कुछ और थी। और उसके बाद जब मैंने एस्ट्रोलॉजी, अब ये भी एक डेस्टिनी है, इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, डेस्टिनी क्या होती है, स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, इट्स अ बिग सब्जेक्ट, इसके बारे में भी हम यकीनन आपसे बात करेंगे। लेकिन
جب میں نے یہ پڑھا دیکھا اور مجھے کچھ ایسے لوگ ملے جنہوں نے مجھے میرے بارے میں بتایا تو میں ایک لمحے کو حیران ہوا کہ ہیں یہ میرے بارے میں کیسے جانتے ہیں. دین آئی ریئلائزڈ کہ ان کا اپنے سبجیکٹ پہ کمانڈ ہے. اور پھر انہوں نے میری ان خوبیوں کے بارے میں بتایا جو ظاہر تھی لیکن ان خامیوں کی نشاندہی کی جن کو میں اپنی ذات سے بھی چھپاتا تھا. اپنے بارے میں خود بھی انہیں دیکھتا نہیں تھا. کیوں؟ ہر شخص اپنا اچھا پہلو تو دیکھتا ہے لیکن برا پہلو نہیں دیکھتا. اور میرے اندر ایک سب سے بڑی خرابی تھی جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، وہ تھی غصے کی شدت. بہت جلد لوگوں کے بارے میں کوئی رائے قائم کر لینا اور پھر اس رائے کے اوپر فکس ہو جانا. یہ انسان کی زندگی کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے. چونکہ آپ کا سائن پرفیکشنسٹ ہے، اس کا نشان بھی ایک خاتون کی طرح ہے، ایک ایسی خاتون کی طرح کہ جو بڑی باحیا پردہ دار ہے. اسے یوں لگتا ہے کہ ساری دنیا میں وہ تنہا ہے اور ہر ایک اس کے لیے خواہش مند ہے، اسے اپنے آپ کو بچانا ہے. اس احساس کی وجہ سے غیر محسوس طریقے سے آپ لوگوں کے بارے میں زیادہ نیگیٹو رائے قائم کرنا شروع ہوتا ہے، پازیٹیو وائبز آپ کو کم آتی ہیں. تو یہ تھا میرا پرابلم. لیکن جب اس کو میں نے ٹھیک کیا تو بلیو یو می کہ یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی. اب میں سمجھتا ہوں کہ مجھے دنیا خوبصورت لگتی ہے، لوگ پیارے لگتے ہیں، مجھے اپنی خوبیاں کم اور خرابیاں زیادہ نظر آتی ہیں اور دوسروں کی خرابیاں کم اور ان کی خوبیاں زیادہ نظر آتی ہیں. اور جب یہ زندگی میں میری پیدا ہوا تو اس کا فائدہ پتہ کیا ہوا کہ میرے ارد گرد جو لوگ تھے سب سے زیادہ وہ مجھ سے محبت کرنے لگے. میرے احباب کا سلسلہ ایک بڑا پیارا ہو گیا. میری زندگی میں بڑے اچھے اچھے لوگ داخل ہوئے اس محبت کی وجہ سے، اس پازیٹیو اپروچ کی وجہ سے، دوسروں کو اپریشیٹ کرنے کی وجہ سے. وجہ صرف یہ ہے کہ جب ہم خود اکیلے تنہا ہوتے ہیں، اپنے بارے میں یہی سمجھتے ہیں کہ ہم سے بہتر کوئی بھی نہیں ہے. تو اس کی مثال میں آپ کو یوں ہی دوں، یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ اکیلے کسی ریس میں جائیں اور خود ہی کسی مقام پہ کھڑے ہو کے کہیں کہ میں جیت گیا. بھئی آپ کیسے جیت گئے؟ آپ کے تو مقابلے میں کوئی نہیں تھا، آپ تو سولو فلائٹ پہ تھے. آپ کا تو کمپٹیشن کسی کے ساتھ ہوگا تو تب کہیں نا. تو یہ سائن کی دوسری کوالٹی ہے جو میں اپنی ذات کے بارے میں کرتا ہوں کہ جب اس کے اندر ضعف پیدا ہوتا ہے، جب یہ اپنی خامیاں دیکھنا شروع ہوتا ہے، کیونکہ اس کا ایلیمنٹ ارتھ ہے، مٹی ہے، سچ بولتا ہے، بولڈ ہوتا ہے. اور اس کی مثال میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ اگر آپ لٹریری ہیں، کتابوں کا آپ کو شوق ہے، آپ نے بہت سے لوگوں کو پڑھا ہوگا تو ممتاز مفتی کو پڑھا ہوگا. اگر آپ نے ممتاز مفتی کو جب میں نے پہلی دفعہ پڑھا تو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹرالوجی کے بعد اگر کسی شخص نے میری زندگی کو بدلا تو اس شخص نے بدلا. کیونکہ جتنا سچ اپنی ذات کے بارے میں وہ شخص اپنی کتابوں میں بول گیا، علی پور کا ایلی، اس طرح اس کی بہت سی کتابیں، تو میں ہمت نہیں کر پایا کہ میں تو تنہا بھی اپنے بارے میں اپنے آپ کو اس طرح نہیں دیکھ سکتا جس طرح ممتاز مفتی نے سچ بول دیا. اور وہ میرا ایک غیر محسوس طریقے سے رول ماڈل بن گیا. اور اسی لیے آج جب اس سائن کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں نے سب سے پہلے اپنی مثال دی کہ اس سبجیکٹ نے مجھے بدلا. میری خرابیاں میں نے دور کرنے کی کوشش کی. جہاں میرے اندر غصہ تھا وہ ختم ہوا، پیار پیدا ہوا، لوگوں کی اچھی چیزیں مجھے نظر آنے لگیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ اس سائن کی سب سے بڑی خوبصورتی اور خوبی یہ ہے کہ یہ غیر محسوس طریقے سے آبزروینٹ ہے، انالسٹ ہے، انالائز کرتے ہیں. ہم لوگوں کو غیر محسوس طریقے سے یہ گاڈ گفٹیڈ ہے کہ چل رہا ہوتا ہے، بات کر رہا ہوتا ہے تو ہم اس کے ساتھ ساتھ نتائج اخذ کر رہے ہوتے ہیں، جسے کہتے ہیں ججمنٹل ہونا. اٹس اے نیگیٹو، ہر وقت نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ کوالٹی بھی ہے. یہ کوالٹی جب پیدا ہوئی تو ہم ججمنٹل ہوتے ہیں اور پھر وہاں اپنے مائنڈ ٹریک کے مطابق ججمنٹ کرتے ہیں. اف یو آر نیگیٹو یو گو فار نیگیٹو، اف یو آر پازیٹیو یو ول سی دا پازیٹیو. تو یہ دو چیزیں جو میں آج آپ کے ساتھ اس سائن کے حوالے سے شیئر کرنا چاہتا تھا کہ یہ سینٹر سائن ہے 6 یعنی 1 to 6. موسموں کے حساب سے دیکھتے ہیں، جیسے میں نے ابتدا میں بات کی کہ تبدیلی کا سائن ہے. شدت، گرمی ختم ہوتی ہے، سردی شروع ہوتی ہے، خزاں کا آغاز ہے اور خزاں کے بعد ہی بہار آتی ہے، اس سے پہلے نہیں آتی. تو خزاں کی بھی اپنی خوبصورتی ہوتی ہے اور اس میں خامیاں بھی ہوتی ہیں لیکن دیکھنے والوں کو اس میں بھی بہت کچھ دکھائی دیتا ہے. اب اگر آپ اپنی ساری چیزوں کو دور کرتے ہیں تو آپ کے پاس پہلا موسم بھی ہے، دوسرا موسم بھی آپ کامیاب لوگوں میں بھی ہے. آپ بہترین قسم کے مینٹورز ہیں، ٹیچر ہیں، ڈاکٹر ہیں، مخالج ہیں. یہ سائن کی خوبصورتی ہے. مدر ٹریسا ورگو تھی. اس طرح خدمت کے ٹاپ کے لوگ آپ کو ورگو ملیں گے. سچ بولنے والے لوگ، اپنی ذات پہ خود کرٹیسائز کرنے والے لوگ، جب ان کے اندر یہ جرت پیدا ہو جائے گی تو وہ ورگو لوگ ہوں گے.
دنیا میں اگر میں ڈاٹا اکٹھا کروں یا جو مجھے ملتا ہے یا جو میں نے یہاں اپنے کلائنٹل یا اپنے پروگراموں کے ذریعے آنے والوں سے کیا، تو جو نرسز اور میڈیکل پروفیشن سے لوگ ہیں وہ اس کے ہیں. اور اس کے ساتھ ایک اور مزے کی چیز آپ کو بتاؤں، موسٹلی اسٹوڈنٹ جو سائیکالوجی پڑھتے ہیں ان کا سائن بھی ورک ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سوچ، ذہن یہ دوسرے کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، شخصیت کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، یہ سائن ورگو کا ہوتا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ دوسروں کو ضرور جانیے، لیکن اس سے پہلے اپنے آپ کو جانیے، کیونکہ جب آپ اپنے آپ کو جان لیں گے تو پھر دوسرے کو بھی جانیں گے. تو مجھے امید ہے کہ آج آپ کو یہ گفتگو ابتدائی بڑی اچھی سی لگی ہوگی. ہو سکتا ہے اس میں کچھ چیزیں آپ کو بڑی بری لگی ہوں. میں نے صاف کہہ دیا کہ آپ ایسے سوچتے ہیں ایسے سوچتے نہیں، میں اور آپ تنہا ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے. اپنے آپ کو دیکھیے، اپنے آپ کو جھانکیے. آپ میں بہت چیزیں ایسی جو بہتر ہونے والی ہیں، اور یقین کریں آپ بہتر ہوں گے تو میری طرح شادمان، خوش، مزے سے ہوں گے. اور ایک چیز اور میں آپ کو اس سبجیکٹ کو بتاتا چلوں، ایگو بہت ہوتی ہے ہم لوگوں میں، ورگوں میں ایگو بہت ہوتی ہے. معافی مانگنا عذاب لگتا ہے، غلطی کر کے چھپ جاتے ہیں، اس بندے سے ملیں گے نہیں. یہ میں بچپن کی باتیں بتا رہا ہوں، لیکن سوری کہنا ایک بڑی تکلیف کی بات ہوتی ہے. میں نے اپنی زندگی میں یہ چیز پیدا کی. جب آپ کو یہ احساس ہو کہ آپ نے کسی جگہ غلط کیا ہے، اور پھر جب آگے بڑھ کے آپ اس شخص سے کہیں کہ I'm sorry، مجھ سے یہ غلطی، یقین کریں جو خوشی کا احساس، جو سیلف سیٹسفیکشن اس کے بعد ہوتی ہے، دنیا کے کسی پلیئر میں نہیں. تو آپ کے اندر ایک اتنی ساری خوبیاں ہیں. آپ مدر ٹریسا بھی ہیں، آپ ڈاکٹر بھی ہیں، آپ نرس بھی ہیں، آپ سائیکالوجسٹ بھی ہیں، سائیکیٹرسٹ بھی ہیں، اور آپ دنیا کا ہر وہ کام کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے انسانیت میں بہتری ہو. آپ ٹیچر ہیں. تو امید ہے کہ میری اور آپ کی گفتگو وقت کے ساتھ ساتھ چلے گی. مزید اگر آپ اس سبجیکٹ کے بارے میں تفصیل سے جاننا چاہیں تو میری ویب سائٹ miannaeem.com، اس کو پڑھیے. آپ کو اپنے بارے میں بہت کچھ سننے میں ملے گا اور پڑھنے میں ملے گا. اور اسی کے ساتھ ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ ہم بہت سی چیزیں نئی آپ کے ساتھ اسی چینل لائف اسکلز پہ شیئر کریں گے. میں اور آپ دونوں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جب ہم بدلتے ہیں تو ہمارے ساتھ زمانہ بدلتا ہے. زمانہ بدلتا ہے تو معاشرے میں بہتری پیدا ہوتی ہے. ہم ذمہ دار ہیں اپنے خوشیاں پھیلانے کے، پازیٹیوٹی پھیلانے کے، محبت کے. خوش رہیے. جلد ملاقات ہوگی آپ سے.